الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا منحوس ہے، نکاح کو نحوست سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں نکاح کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ بات بالکل بے اصل ہے، دین کے اندر اس کی کوئی بھی اصل نہیں۔ یہ لوگوں کی گڑی ہوئی بات ہے کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا منحوس ہے۔ نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی سال، مہینے یا کسی دن کے ساتھ خاص نہیں۔ سارے سال اور مہینے اور دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان تمام دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں نکاح کر سکتے ہیں۔ محرم کے اندر نکاح کو منحوس سمجھنا یہ بالکل بے اصل ہے۔ نکاح تو دو خاندانوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ دو خاندانوں کو جب بھی سہولت ہو، جس مہینے میں بھی ان کو سہولت ہو، وہ نکاح کروا سکتے ہیں۔ نکاح محرم الحرام کے اندر نکاح اس لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ نکاح منحوس اس لیے ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، اور غم اور سوگ کے مہینے میں نکاح درست نہیں ہے، اور جو شخص نکاح کرتا ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، مگر آپ کی شہادت سے محرم الحرام کا مہینہ وہ غم اور سوگ کا مہینہ نہیں بنتا، اور محرم الحرام میں نکاح نہ کرنا یہ حسینی تعلیمات نہیں ہے۔ حسینی تعلیمات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے بڑے بڑے اکابر اور اسلاف نے محرم الحرام کے اندر نکاح کیے، اس لیے محرم الحرام کے اندر عملاً نکاح کر کے اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے سب سے پہلے جو آپ نے نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، اور تاریخ خمیس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم کے بارے میں، ان کی نکاح کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سن 3 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہے، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان کی نکاح میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق محرم سن 2 ہجری میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت قاسم ہیں، ان کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔
اگر محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ حضرات نکاح نہ کرتے۔ اگر محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جائے اور ناجائز سمجھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ اسلامی تاریخ میں کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی ایسا سال نہیں جس میں کوئی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اگر ان کی شہادت کا اعتبار کر کے اس دن اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے تو پھر تو نکاح کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک 47 ہجری میں شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ رمضان المبارک سوگ اور غم کا مہینہ ہے اور اس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حسینی تعلیمات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔